بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آخر شخص جو جنت سے نکلے گا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ کیا، جس نے اپنے زندگی میں اللہ کی ذات سے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ کئی سال جہنم میں جلنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جہنم سے نکلے گا تو پلٹ کر دیکھے گا اور اللہ کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عذاب سے نجات دے دی۔ اس کو سامنے ایک پودا نظر آئے گا، ایک درخت نظر آئے گا۔ عرصہ گزر گیا ہوگا، ٹھنڈی ہوا نہیں دیکھی ہوگی، ٹھنڈ نہیں دیکھی ہوگی، نہ پانی کی مٹھاس اس نے چکھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کو کہے گا اللہ اس درخت کے سائے میں کر دے، تیری مہربانی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جا تجھے اس درخت کا سایہ نصیب کر دیا۔ کچھ دیر آرام کرے گا، جہنم کو دیکھے گا، شکر کرے گا، اللہ کی توحید کی نعمت کی وجہ سے اس سے نکل آیا ہوں۔ اور سامنے اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس درخت سے بڑا ہوگا۔ اللہ میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے پکا وعدہ کرتا ہے؟ ہاں۔ اللہ فرمائیں گے جا تجھے اس درخت کے نیچے جگہ عطا فرما دی۔ پھر یہ رب کو پکارے گا، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، جنت کے دروازے کے قریب ہی کر دے، اللہ تو یہاں تک تو لے آیا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اللہ اندر داخل نہ کرنا لیکن اللہ جنت کے دروازے کے قریب ہی کر دے، تو میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، مطالبہ نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے جا تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس بندے کو جنت میں داخل کر دی جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے، میں تجھے زمین اور آسمان کے خلا کے برابر جنت دوں گا، اور اسی بے بس نہیں، اللہ فرمائیں گے 10 گنا اس سے بڑی جنت عطا فرما دوں گا۔ تو کیا دوبارہ سوال کرے گا؟ تو کہے گا بندہ اللہ تو اتنا کریم ہے، مجھ بندے سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ اس کے الفاظ سن کے مسکرا پڑیں گے، اللہ اس کو 10 گنا جنت عطا فرمائے دیں گے۔ یہ بندہ دنیا کے اندر نافرمان تھا تو اتنی بڑی جنت اس کو عطا فرمائی گئی۔ اب جو بندہ نیک ہے، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے وہ نیک اعمال بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا تو ان کے مناظر کیا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان خوش نصیب بندوں کے اندر ہم کو بھی شامل فرمائے۔